آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں جشن صادقین بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بالخصوص تمام دنیا کے مومنین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ ہم نوکروں کی ہدیہ تبریک کو قبول فرمائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس پر ہر ایک مسلمان اپنے عشق اور اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں آج تذکرہ کرنے لگا ہوں اس رسول کا جو قرآن کا رسول ہے۔ اب آپ یقیناً ایک لمحے کے لیے چونک جائیں گے کہ قرآن کا رسول کس لیے کہا گیا۔ ہمارے ہاں رسول دیکھا نہیں گیا، ہم میں سے کسی نے رسالت مآب کی زیارت نہیں کی، کسی نے رسول کی صحبت میں زندگی نہیں گزاری، تو آنے والی نسلوں کو پرانے گزشتہ دو طرح سے ہی چیزوں کا علم ہوتا ہے، یا کوئی دیکھنے والا بتائے یا کوئی سننے والا بتائے۔ اب ہمارے پاس اس وقت دو طرح کی رسالت مآب کی ذات ہے۔ ایک وہ رسول جو ہمیں تاریخ نے بتایا، ایک وہ رسول جو ہمیں قرآن نے بتایا۔ تاریخ اور قرآن کے رسول میں 19-20 کا فرق نہیں، بلکہ اتنا تضاد ہے کہ قرآن جسے معصوم کہتا ہے، تاریخ اسے غیر معصوم سمجھتی ہے۔ قرآن جسے معصوم عن الخطا سمجھتا ہے، تاریخ اسے 40 سال تک نبی نہیں مانتا۔ قرآن جس کے دنیا میں آنے کی قسمیں کھا رہا ہے، تاریخ اس کے آباء و اجداد کو معاذ اللہ کافر سمجھتا ہے۔ قرآن جس کے سینے کو گنجینہ توحید سمجھتا ہے، تاریخ اسی سینے کا ایک فرشتے سے آپریشن کرواتا ہے۔ قرآن جس نبی کو طٰہٰ کہہ کے بلاتا ہے، تاریخ اسی نبی پر طرح طرح کے بہتان اور الزامات لگا رہی ہے۔ لہذا دو طرح کا رسول مسلمان کے بچوں کو سننے کو ملا۔ ایک وہ رسول جسے قرآن نے متعارف کروایا، ایک وہ رسول جسے تاریخ نے متعارف کروایا۔ میں کیونکہ مذہب مکتب تشیع کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت، تو میں برملا ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو قرآن کا رسول ہے۔ بے شک ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو خدا کا محبوب رسول ہے۔ بے شک ہم اس رسول کے عاشق ہیں جس رسول کو خدا نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے۔ ہم اس رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس رسول نے عرب کے ریگزار میں اور عرب کے صحرا میں جس وقت کلمہ حق بلند کیا، تو اس وقت عرب کا ماحول کیا تھا؟ وہ تپتی ہوئی ریت میں کفر کے سنگریزے چمک رہے تھے، وہاں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو سجدہ ہو رہا تھا، وہاں کوئی خدا کا تعارف نہیں پہنچا تھا، وہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی خدا ہوتا ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ سے لے کے رسالت مآب تک ایک لمبا عرصہ ہے جس میں خدا نے بظاہراً کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ ہاں خدا نے حجتوں کے تسلسل کو قائم رکھا، کیونکہ وعدہ پروردگار ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ بے شک جناب عیسیٰ کے اوصیاء کا سلسلہ، جناب عیسیٰ کے جتنے وسیع تھے ان کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ عیسیٰ کے اوصیاء کا سلسلہ چلتا 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 رسالت مآب تک پہنچا، اور شاید یہ بات تاریخ میں کیوں نہیں کھول کے بیان کی گئی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پہ بہت بہتر دلائل رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رسول کے چچا کا نام نہیں تھا، حضرت ابو طالب اس دور کی حجت کا نام تھا۔ کیا بات ہے جیو قبلہ۔ حضرت ابو طالب اس دور کے عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے۔ حضرت ابو طالب حجت تھے، کیونکہ نبی کو گود چاہیے تھی، اور معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی پال نہیں سکتا، حجت کو سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ بے شک تو حضرت ابو طالب کا تعلق بھی انہی اوصیاء کی سلسلے کے ساتھ تھا۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اس صحرا میں اور مکہ کی پہاڑیوں پہ رسالت مآب نے کلمہ حق بلند کیا، تو یہ عرب کے لوگوں کے لیے یہ بڑا نیا پیغام تھا کہ کسی ایسے خدا کو مانا جائے جو نظر نہیں آتا، اس خدا کے اس وعدے پہ یقین کیا جائے کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی جس کی کوئی ایک مثال بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، اس خدا کے کہنے پہ اور اس نبی کے کہنے پہ اس دوزخ سے خوف کھایا جائے جس کی بظاہر کوئی شکل ہمیں زمانے میں نظر نہیں آ رہی،
اور وہ رسول کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک فرشتہ آ کے قرآن کی آیات بتاتا ہے، نہ ہم اس فرشتے کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ ہم اس فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، نہ ہمیں برکت پہ یقین ہے، نہ ہمیں قیامت کے روز پہ یقین ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ساری چیزیں جو بتائی جا رہی تھی وہ غائب تھی، اور کافروں نے کہا کہ ہم ایسی چیز پہ یقین نہیں کریں گے جو چیز ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، جو چیز ہمارے سامنے غائب ہے۔ تو غیب پہ یقین نہ کرنا کافروں کی علامت تھی۔ تو انہوں نے کہا ہم غیب پہ یقین نہیں کریں گے، ہم نہیں یقین کریں گے کہ اللہ غیب ہے تو اسے مان لیں، جنت غیب ہے تو اسے تسلیم کر لیں، دوزخ غیب ہے تو اسے خوفزدہ ہو جائیں، فرشتہ غیب ہے لیکن ہم اس کو ماننا شروع کر دیں۔ ہم کائنات میں ہر اس چیز کو مانیں گے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو یہیں سے دو طرح کے نظریات نے جنم لے لیا، ایک وہ ہے جو غیب کا انکار کر کے کافر ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو غیب کا انتظار کر کے مومن کہلواتے ہیں۔ کیا بات ہے جیو قبلہ۔ اب عرب کے ان لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھی، بڑی نئی بات تھی کہ وہ کسی ایسے نبی پہ بات کر لی جائے، اور وہ نبی بھی وہ ہو جو کہیں باہر سے نہیں آیا، مکہ اس کا آبائی وطن ہے، یہیں پر اس کے باپ دادا نے زندگی گزاری ہے، وہ یہیں کے رہنے والے حضرت عبداللہ نامی تاجر کا بیٹا ہے، وہ یہیں کے رہنے والے حضرت ابو طالب جیسے رئیس سے مکہ اور متولی کعبہ کا چشم چلا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جس بچے نے ہمارے سامنے زندگی گزاری ہے ہم اسی کا کلمہ کیسے پڑھ لیں۔ تو یہ دوسرا المیہ تھا کہ لوگ ہمیشہ کلمہ پڑھنے سے گریزہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ ہم میں سے ہے، اس نے ہم میں سے زندگی گزاری ہے۔ جب کافر بار بار کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے، یہ تو ہمارے ہی ایک بنی ہاشم کے ایک فرد کا بیٹا ہے، تو ہم اپنے ہی بچے کا کلمہ پڑھ لیں۔ تو قرآن نے تڑپ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرا سید اور سردار ان سے کہہ دے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے، یہ تجھ سے نہیں، انک لمن المرسلین، یہ مرسلین میں سے، کیا بات ہے جیو قبلہ۔ یہ رسولوں میں سے۔ تو خدا نے جہاں قرآن میں رسالت امام کا تعارف کروایا تو جو وہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام پڑھی ہے، خدا نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرا نبی ہم تمہیں ارسال کر رہے ہیں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں۔ جن لوگوں کا یہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں آنے کے بعد نبی بنا تھا، اس آیت میں اس عقیدے کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی ہم تمہیں زمین پر نبوت دیں گے، فرمایا انا ارسلناک، ہم تمہیں جہاں سے بھیج رہے ہیں وہیں سے نبی بنا کے بھیج رہے ہیں۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کا اسلوب بتا رہا ہے، خدا کا طرز تکلم بتا رہا ہے کہ نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا، انا ارسلنا کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ نبی بن کے اترے۔ اور جب خدا نے کہا کہ ہم نے تجھے اتارا ہے تو خدا نے ذمہ داری ہمیں بتا دی، شاہدن، ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا۔ اب یہ گواہ پہ اگر ہم رک جائیں تو میرا خیال ہے کہ میلاد اسی جملے پہ ہو جائے گا کہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کس چیز کا گواہ بنا کے بھیجا ہے؟ اے میرا محمد جب تو زمانے میں جا کے کہے گا کہ اللہ ہے تو یہ گواہی مانگے گے، جا کے کہے گا کہ مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں، یہ گواہی مانگے گے، جب کہے گا کہ جبرائیل نامی فرشتہ ہے، یہ گواہی مانگے گے، جب تو کہے گا کہ جنت ہے، یہ گواہی مانگے گے، تو کہے گا دوزخ ہے، یہ گواہی مانگے گے، یہ تیری ہر بات پہ گواہی مانگے گے۔ تو ہم اللہ بدن میں نہیں ہے، اللہ زمین پہ اتر نہیں سکتا۔ اے میرا حبیب ہم تمہیں ان ساری چیزوں پہ گواہ بنا کے بھیج رہے ہیں، تو نے جا کے بتانا ہے کہ جنت ہے، تو نے بتانا ہے کوئی اللہ ہے، تو نے بتانا ہے کہ ہم ملائکہ ہیں، تو نے بتانا ہے انبیاء ہیں، تو نے بتانا ہے کہ اس سے پہلے کون کون سی کتابیں اور صحیفے اترے تھے، ان ساری چیزوں کی گواہی تو نے دینی ہے۔ تو اگر خدا نے گواہ بنا کے کہا ہے، شاہدن لفظ خدا نے سب سے پہلے استعمال کیا، اسی ایک لفظ پہ میرے نبی کی شان بڑھتی جائے گی۔ خدا نے کہا شاہدن، ہم تمہیں گواہ بنا کے بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نبی کا کام ہے اللہ کی گواہی دینا، نبی کا کام ہے جنت کی گواہی دینا، نبی کا کام ہے قبر کے حالات کی گواہی دینا، نبی کا کام ہے برزخ کی گواہی دینا، نبی کا کام ہے فرشتوں کی گواہی دینا، نبی کا کام ہے آسمانی کتابوں کی گواہی دینا، نبی کا کام ہے کہ آدم کا توبہ قبول کیسے ہوئی تھی، یہ گواہی دے گا، نوح کا سفینہ نجات میں کیسے آیا تھا، یہ گواہی دے گا، ابراہیم نے آپ کو گلزار کیسے کیا تھا، یہ میرا نبی گواہی دے گا، ابراہیم کے سلسلے کو میرا نبی گواہی دے گا، یوسف کے حسن کی میرا نبی گواہی دے گا، یعقوب کے گریے کی میرا نبی گواہی دے گا، ایوب کے صبر کی میرا نبی گواہی دے گا، یحییٰ کے کٹے ہوئے سر کی میرا نبی گواہی دے گا، سلیمان کی سلطنت کی میرا نبی گواہی دے گا، شعیب کی میرا نبی گواہی دے گا، ذوالقرنین کی میرا نبی گواہی دے گا۔ تو جب نبی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گا تو آئیے پھر قرآن کا سے پوچھتے ہیں
گواہی کا اصول کیا ہے؟ تو گواہی کا اصول یہ الشہید ہو وحاضر والا شے، گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پر حاضر ہو، جس نے چیز کو دیکھا ہو۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ پہ گواہی دے رہا ہے اس نے اللہ دیکھا ہے، اگر جنت پہ گواہی دے رہا ہے اس نے جنت دیکھی ہے، اگر ملائکہ پہ گواہی دے رہا ہے اس نے ملائکہ دیکھے ہیں۔ بات یہاں تک نہیں، یہ آیا سب سے آخر میں ہے، لیکن جب آدم توبہ قبول کروا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ نجات لے کے چل رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب یوسف مصر کے بازار میں دکھ رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب یعقوب گھر میں کریا کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب ایوب صبر کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ سولی میں رکھایا جا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی نے ہر چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی تھی، آیا آخر میں ہے لیکن گواہی پہلے والے کی بھی دے رہا ہے۔ تو اب نبی کے جانے کے بعد بھی خدا نے اس سلسلے کو حاضر رکھا۔ خدا نے کہا اگر محمد آدم سے لے کے اس وقت تک کے تمام حالات کا گواہ ہے تو اس کا وسیع بھی وہ ہوگا، جب سے محمد دیکھ رہا ہے تب سے وہ وسیع بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، علی 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 علی، جیو قبلہ۔ تب سے وہ وسیع بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم نے تمہیں گواہ بنا کے دیکھا، ہم تمہیں گواہ بنا کے دیکھا، اور پھر یہ گواہی جو تو نے ایک دو موقعوں پہ تو نے گواہی دی، انہیں آپ نے گواہی دینی ہے کہ اللہ ہے۔ آپ اپنی گواہی انہیں میری طرف سے گواہی دیں کہ اللہ ہے، لیکن جب روزے قیامت ہوگا تو میرا حبیب پھر آپ کو ہی میں گواہ بنا کے اٹھاؤں۔ لفظ شاہد آیت کے پہلے حصے میں آ گیا۔ خدا نے اس آیت میں نبی کو زمین میں بھیجنے کا مقصد بتا دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم تمہیں ارسال کر رہے ہیں، ہم تمہیں بھیج رہے ہیں شاہدن، گواہ بنا کر۔ اب یہ لفظ گواہ ذہن میں رکھیے گا تو آئیے قرآن کی دوسری آیت، خدا قرآن کی دوسری آیت، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا، یاد کرو اس وقت، یاد اس سے کروایا جاتا ہے جو پہلے ہو۔ کیا بات، یہ یہاں خدا بات کس سے کر رہا ہے؟ میرے نبی سے۔ اور خدا کیا کر رہا ہے؟ وَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور بہت دیر بعد ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یاد ہے تمہیں وہ سکول کا فلاں قصہ، یاد ہے جب ہم ایک سیر کے لیے گئے تھے وہ والی بات، تو یاد اس کو کروائی جاتی ہے جو پہلے ساتھ ہو۔ تو خدا نے نبی کو سنائی نہیں، یاد کروائی، یاد کرو اس وقت۔ جیو قبلہ۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنائیں، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے۔ آدم گواہی دے گا کہ قابیل نے حابیل کا قتل، نوح گواہی دے گا میرے بلانے کے باوجود میری کشتی پہ کون سوار، ابراہیم گواہی دے گا کہ مجھے آگ میں کیسے پھینکا، اسماعیل گواہی دے گا امت نے میرے ساتھ کیا سلوک۔ یہ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی گواہی، اور میں امتوں سے نہیں، میں نبیوں کی گواہی کو بہت پسند۔ نبی جسے اچھا کہیں گے میں اسے اچھا سمجھوں، نبی جنہیں برا کہیں گے میں انہیں برا، کیونکہ نبی تھے دنیا میں میرے نمائندے، انبیاء دیں گے امتوں کی گواہی۔ خدا کہتا میرا حبیب پھر وہ وقت کیا ہوگا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم تمہیں نبیوں پر گواہ بنائیں گے، نبی امتوں پر گواہ، میرا نبی نبیوں پر گواہ، جیو قبلہ۔ نبی گواہی دیں گے کہ میری امت نے میرے ساتھ کیا ہے۔ ہر نبی بتائے گا کہ میری امت میں صالح کتنے تھے، بد کردار کتنے تھے، دشمن کتنے تھے، اور ساتھی کتنے تھے۔ ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، اور خدا کہہ رہا میرا حبیب تیرا اسٹیٹس، تیرا رتبہ، تیرا مقام دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ جب روزے قیامت ہم تمہیں بلائیں گے، لیکن تو اپنی امت کے لیے نہیں آئے گا، تو آئے گا نبیوں پہ گواہی دینے کے لیے۔ پھر تو آ کے بتائے گا کہ آدم نے توبہ کیسے کی تھی، پھر تو آ کے بتائے گا کہ نوح نے سفینہ کیسے بنایا تھا، پھر تو آ کے بتائے گا ابراہیم نے آگ پہ جاتے ہوئے کیا سوچا تھا، تو بتائے گا کہ موسیٰ نے نیل میں رستہ کیسے بنایا تھا، پھر تو بتائے گا کہ چھری کے نیچے اسماعیل کیا سوچ رہا تھا، پھر تو بتائے گا کہ شعیب نے خدمات کیسے کی تھی، پھر تو بتائے گا کہ یحییٰ نے کلمہ حق کیسے بلند
किया था, फिर तू बताएगा सुलेमान ने मलका सबा का तख्त कैसे बुलवाया था, फिर तू गवाही देगा कि याकूब कितना रोया था, तू गवाही देगा कि यूसुफ ने अजीज मिस्र से इक़्तिदार कैसे लिया था, फिर तू गवाही देगा कि ईसा के हवारियों ने ईसा के साथ क्या सलूक किया था। हम हर नबी को उम्मतों पे गवाह बुलाएंगे, ऐ मेरा मोहम्मद हम तुम्हें नबियों पे गवाह बुलाएंगे, हम तुझे उम्मत पे नहीं तुम्हें अंबिया पे गवाह बुलाएंगे। तो 1.25 अंबिया की गवाही देगा, मेरे हबीब का सर फखर से बुलंद, मेरे नबी का ताज रहमत फखर से बुलंद हुआ। क्या कहने मेरे परवरदिगार, तूने सबसे आखिर में भेजा, सैयदुल अंबिया बनाया, सैयदुल मुरसलीन बनाया, लेकिन एक ओहदा तूने और बहुत बड़ा दे दिया कि तू रोजे की आमद मुझे अंबिया पर गवाह बुलाएगा, मैं नबियों की गवाही दूंगा, मेरी वजह से नबी मौत में ठहरेगी। अगर मैं कह दूंगा कि आदम ने सही सलूक नहीं किया तो खुदा को आदम को नबियों के सबसे निकालना पड़ जाएगा। अगर मैं नूह के बारे में कह दूंगा तो खुदा को नूह को हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि खुदा मुझे गवाह बना रहा है, फिर मुझे गवाही देनी पड़ेगी। मेरे मोहम्मद का सर फखर से बुलंद हुआ, हसनैन के नाना का सर फखर से बुलंद हुआ, सैयदा के नाना का सर फखर से बुलंद हुआ। ये जाता हुआ जबरील पलट के वापस आ गया और आगे कहने लगा खुदा कहता है। फिर एक और बात भी है, वो कौन सी बात है, बैनी व बैनकुम, फिर तेरे और मेरे दरमियान भी एक गवाह आएगा, मैं तेरे ऊपर भी एक गवाह बुलाऊंगा, मैं भी बुलाऊंगा कि मक्का में कैसे खालिद ने को सर अंजाम दिया, दावतुल-शीरा में कैसा एहतमाम हुआ था, शेब अबी तालिब में कैसे महसूर रहे थे, मदीना में हिजरत कैसे की थी, खंदक कैसे हुई थी, खैबर कैसे हुई थी, बदर कैसे हुई थी, उहुद कैसे हुई थी, आपने कार नबूवत को सर अंजाम कैसे दिया था। नबी ने आंखों को खोला और फरमाया मुझ पर भी कोई गवाह आएगा, मुझ पर कौन गवाह आएगा, फरमाया तेरे और मेरे दरमियान एक मैं अल्लाह गवाही दूंगा और एक वो गवाही देगा इन्नहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। जब कहा पूरी किताब का इल्म है तो नबी पाक के चेहरे पर रहमत के सहीफे ने एक मरतबा सुर्खी में तब्दील हुआ। फरमाया वो कौन है जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। जब उधर से बच्चा से अली इब्न अबी तालिब दाखिल हुए, अली इब्न अबी तालिब का दाखिल होना था, जबरील अमीन की आवाज आई, एक आपकी गवाही के लिए अल्लाह आएगा और एक ये आ रहा है जिसके पास पूरी किताब है। नारे हैदरी, अली 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 जियो गिरला। बहुत खूब। और मैंने जुमले को क्यों रिपीट किया, मैंने जुमले को क्यों दोहराया, क्योंकि खुद मेरे मौला मेरे आका मेरे अमीरुल मोमिनीन से एक सहाबी ने आके पूछ लिया था, या अली अल्लाह ने आपको ऐनुल्लाह बना दिया, वजहुल्लाह बना दिया, लिसानुल्लाह बना दिया, यदुल्लाह बना दिया, जुल्बुल्लाह बना दिया, आपको खुदा ने कायदे गर्र व जनीन बनाया, आपको खुदा ने फातिह दरैन बनाया, आपको खुदा ने नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह बनाया, खुदा ने आपको सूरह अल-हम्द का सरनामा बनाया, खुदा ने आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बनाया, खुदा ने आपको सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बनाया, खुदा ने आपको यासीन का ताज बनाया, खुदा ने आपको मुजम्मल का मिस्ताक बनाया, खुदा ने कुरान में आपके बच्चों की कसमें खाई, खुदा ने कुरान में आपकी ज़ौजा की चादर की कसमें खाई, खुदा ने कुरान में आपके घर के दरवाजे पे गिरते हुए तारे की कसम खाई, खुदा ने आपके घोड़े के सुन के नीचे से निकलती हुई चंगारी और नाक के तख्ते से निकलती हुई हवा की कसमें खाई। ए मेरा अली, खुदा ने तुझे बड़ा मोहब्बत की, खुदा ने तेरे लिए क्या क्या लफ्ज़ किए, खुदा ने तुझे खैबर का फाते बनाया, खुदा ने तुझे खंदक का फाते बनाया, खुदा ने तुझे कुल्ले ईमान कहला दिया, खुदा ने तेरी मोहब्बत को ईमान और कुफ्र की अलामत बना दिया, खुदा ने तेरे बच्चों को जन्नत का सरदार बना दिया, खुदा ने तेरी ज़ौजा को कायनात की औरतों की सरदार बना दिया। ए मेरा अली, ये मेरे अमीरुल मोमिनीन, इतनी सारी वो चीजें जो खुदा ने तुम्हें अता की है, ए मेरा मौला आप हमें बताएं कि कभी आप इन तन्हाई में बैठ के इन तमाम मिलने वाले फजाइल में से कोई एक फजीलत ऐसी है जिसमें आप खुद फख्र करते हो कि मैं अली के लिए एक फजीलत काफी है कि मैं अल्लाह की आंख हूँ, मैं अल्लाह का हाथ हूँ, मैं अल्लाह की जुबान हूँ, मैं मेराज के पर्दे में बोला था, मैं वो हूँ जिसे खुदा ने कायदे व जलील बनाया, मैं वो हूँ जिसे खुदा ने फातिह दरैन बनाया, मैं वो हूँ जिसे खुदा ने बिस्मिल्लाह बनाया। कोई एक ऐसी फजीलत जिसपे आप खुद फख्र करते हो तो अमीरुल मोमिनीन ने सर को उठा के कहा, एक फजीलत अली के पास ऐसी है जिसमें मैं खुद अली भी फख्र करता हूँ। साहिल का वही फजीलत तो सुनना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, उस अल्लाह ने अली को सबसे बड़ा फजाइल ये दिया है कि क़यामत वाले दिन खुदा मुझे जब गवाही में बुलाएगा तो खुदा के साथ शरीक बना के बुलाएगा। नारे हैदरी, अली अली अली, क्या उस बात है। अल्लाह ने, उस उला शरीक ने क़यामत वाले दिन गवाही में मुझे अली को अपने साथ शरीक। तो खुदा कह रहा है हम तुम्हें गवाह बना, क्या यो नबी इन्ना अर्सलनाका, हम तुम्हें गवाह बना। मैं कहा लफ्ज़ शाहिद पे रुक जाऊं तो मजलिस तमाम, जश्न तमाम जाए कि शाहिद किसको कहते हैं और गवाही नबी ने फिर किस म्यार पे जाए। इस आज़िमाम ने अल्लाह बदन में नहीं दिखाया,
مثال سے آپ نے مکہ والوں کو بتایا ایسے کہ انہیں ماننا پڑ گیا کبھی، کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں بہت مشکل کام تھا زمانہ جاہلیت میں رہنے والے لوگوں سے اس بات کو منوانا جو نظر نہیں آ رہی، لیکن خدا نے کہا میرا محمد میرا حبیب اس کام کو ہم آسان کریں، جب ہم آپ کو زمین پہ اتاریں گے میں تجھے اتنا یاسین بناؤں گا، ایسا مزمل بناؤں گا، ایسا توحا بناؤں گا، ایسا مدثر بناؤں گا، ایسا کامل بناؤں گا، ایسا اکمل بناؤں گا، ایسا دانا صبر بناؤں گا، ایسا مولا کل بناؤں گا، ایسا رحمت للعالمین بناؤں گا، ایسا ذریت ابراہیم بناؤں گا، ایسا شجرہ طیبہ کا ثمر بناؤں گا، میں تجھے اتنا کامل بناؤں گا، تجھے اتنا اکمل بناؤں گا، تجھے اتنا مکمل بناؤں گا، تجھے اتنا حسین بناؤں گا، تجھے اتنا خوبصورت بناؤں گا، تجھے ایسا باسط بناؤں گا، تجھے ایسا جبار بناؤں گا، تجھے ایسا سخی بناؤں گا، تجھے ایسا کریم بناؤں گا، تجھے ایسا رحمان بناؤں گا، تجھے ایسا رحیم بناؤں گا، تجھے ایسا مقصود بناؤں گا، تجھے اتنا مکمل بنا کے بھیجوں گا کہ یہ عرب کے جاہل بدو دیکھیں گے تجھے اور مانیں گے مجھے، جی ہاں قبلہ، یہ تجھے دیکھ کے اندازہ کریں گے جس کا بندہ اتنا کریم ہے وہ پروردگار کے، ہم تمہیں گواہ بنا کے شاہدن مبشرن، ہم گواہ بنا کے بھیج رہے ہیں، بشارت والا بنا کے بھیج رہے ہیں، بشارت ہے تو نے بشارت، تو کہہ دے گا کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں تو میں اسے جنتی کروں، نذیرن اور تجھے ڈرانے والا بنا کے، بشارت جنت کی دینی ہے، ڈرانا جہنم سے، اور خدا نے آیت میں تینوں ہی لفظ استعمال کیے، گواہ بھی تو، خوشخبری دینے والا بھی تو، ڈرانے والا بھی تو، تولا بھی تو سکھائے گا، تبرہ بھی تو سکھائے جی ہاں قبلہ، گا، جنت کے معاملات بھی تو بتائے گا، جہنم کے معاملات ہم تمہیں شاہد بنائیں گے، مبشر بنائیں گے، نذیر بنائیں گے، داعیاً الی اللہ، ہم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنائیں گے، تو دعوت دے گا اللہ کی، تو بلائے گا، اور آخر میں خدا نے کہا سراج منیرا، ہم تمہیں ایک چمکتا ہوا چراغ بنا، سراجم منیرا، لفظ سراج قرآن، خاموش چراغ نہیں، چراغ کی دو قسم، جلتا ہوا چراغ اور ہو، بجھا ہوا چراغ، جلتا ہوا چراغ روشنی دیتا ہے، بجھے ہوئے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں، خدا نے قرآن میں کہا ہم تمہیں روشن چراغ بنا، سراج منیرا، ہم تمہیں ایک چمکتا ہوا چراغ، چراغ ہوتا کیا ہے؟ چراغ میں ایک لو ہوتی ہے، ایک روشنی، جب چراغ کی روشنی جلتی ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیرے کو بھگانے کے لیے، تاریکی کو دور کرنے کے کوئی علیحدہ ٹرم یوز نہیں ہوتی، روشنی جلاؤ اندھیرا خود بخود چلا جاتا، اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے کی رد روشنی ہے، روشنی جہاں روشنی ہوگی پھر طے شدہ ہے کہ وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جی ہاں قبلہ، اسی لیے تو معصوم نے فرمایا تھا اپنے دلوں کو علی کی ولایت سے روشنی دو تاکہ دشمنوں کی محبت کا اندھیرا دور ہو، جی ہاں قبلہ، سراج منیرا، ہم ایک تمہیں چمکتا ہوا روشن چراغ بنائیں۔ اب چراغ کی لو جب جلتی ہے تو آپ اکثر دیکھیں کہ جب چراغ کی لو جلتی ہے تو کچھ پروانے اس کا طواف کر رہے ہیں، شمع جب جلتی ہے تو پروانے پہنچ گئے، جیسے ہی آپ نے شمع جلائی، کینڈل جلائی، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے 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 پروانے، مچھر سے بھی چھوٹی حیثیت کے پروانے، وہ اس کے ارد گرد سرکل بنا کے گھومنا شروع کر، اور شاعروں نے جب اس کو شاعری کی زبان میں لکھا تو انہوں نے کہا، اور ایک ان کی آپس میں مماثلت اور مطابقت کو محبت سے تعبیر،
کہ پروانے کو شمع سے محبت ہو. جب شمع جلتی ہے تو پروانہ کہیں بھی بیٹھا ہو وہ بھاگ کے شمع سے مانتا. یہ شاعروں نے تمثیل تو دی لیکن میں نے ہمیشہ اسے اختلاف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروانوں کو شمع سے محبت نہیں، شمع کی لو سے محبت. کیا بات. اب میں خطیبانہ جملہ استعمال کر دیتا ہوں، اگر پروانوں کو شمع سے محبت ہوتی تو شمع کے بجھنے کے بعد پروانے میت چھوڑ کے چلے نہ جاتے. بے شک. جب تک شمع جلتی رہی پروانے پاس رہے، جو ہی شمع بجھی پروانے. کا مطلب ہے کہ پروانے شمع سے محبت نہیں کرتے، شمع کی لو سے محبت. لو بجھی پروانے چلے. اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جب تک زندہ رہو تو محبت کرو. اگر کوئی جنازے میں نہیں آیا تو پھر اسے محبوب نہیں مانا. بے شک. فرمایا ہم نے تمہیں سراج المنیر. اس کی بات کی میں نے جب گہرائی میں گیا کہ دیکھے تو صحیح، خدا نے یہاں پر قرآن میں بعض مقامات پر خدا نے نبی کو نور بھی کہا ہے، اتنے الفاظ میرے نبی کے لیے استعمال، لیکن یہاں سراج المنیر میں تمہیں روشن چراغ. چراغ جب تیز ہواؤں میں جلے تو اس کی لو کو بجھنے کا خطرہ ہوتا. تو جب آپ چراغ کسی جگہ پہ جلائیں اور تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو اس چراغ کو 2 ہاتھ چاہیے جو اس کی لو کو چلتی ہوئی ہواؤں سے بچے. اب وہ جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ دراصل اس چراغ کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ لو جلتی رہے تاکہ اندھیرا نہ آئے، روشنی جاری رہے. اس سے بہتر لفظ اب میں استعمال نہیں کر سکتا. خدا نے سراج المنیرہ اس لیے کہا، خدا نے قرآن میں یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ خدا قرآن میں نبی کو چراغ کہہ کے بچانے والے ابو طالب کے ہاتھوں کا تعارف کروا رہا. کیا بات. جیو قبلہ. وہ چراغ تھا لیکن ارد گرد ظلمتوں کی تیز آندیاں. پھر ہم نے چراغ کو بجانے کی ذمہ داری ایک اس ہستی کو دی جس نے اس تیز آندھیوں میں اس چراغ کی کو بچا. پھر خدا نے قرآن میں دوسرے مقام سورہ مبارکہ صف میں کہا ارادہ کر لیا تھا کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ دیکھیے یہاں پر بھی جو تعبیر ہو رہی ہے یہ چراغ کی ہو رہی ہے. بلب کی لائٹ منہ کی پھونک سے نہیں بجھتی. کیا خدا نے افواہہم جو لفظ استعمال کیا منہ کی پھونکوں سے، تو یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ خدا مثال دے رہا ہے چراغ، کیونکہ چراغ کی روشنی، شمع کی روشنی، یہ وہاں ایک ایسی روشنی ہے جس کو منہ کی پھونکوں سے بجھاتا. خدا کہتا ہے ارادہ کر لیا کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو، نور اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائے. خدا نے کہا یہ ان کا بہت بڑا، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کی. بے شک. لو کارہل کافروں، چاہے یہ بات کافروں کو بری. مکہ میں رسالت کی شمع رسالت کو بجھانے کی کوشش، نور بچا. کوفہ میں نور امیر المومنین کو بجھانے کی کوشش، حسن کی صورت میں روشن. حسن کو شہید کیا چراغ سراج المنیرہ حسین کی صورت میں کربلا میں روشن. کربلا میں سراج المنیر کو صحرا میں جا کر تیز ہواؤں سے بجھانے کی کوشش کی تو یہ سراج المنیرہ شام کے بازار میں روشن. اس سراج المنیرہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بھیڑیاں پہنائیں اور اسے پابند سلاسل کر کے ظلمت کے ساتھ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی تو یہ چراغ سراج المنیرہ باقر کی صورت میں قائم. اس چراغ سراج المنیرہ کو مٹانے کی کوشش کی اور اسے بجھانے کی کوشش کی تو یہ زبان صدق لے کے ممبر پہ جعفر صادق کی صورت میں روشن. اسے زہر دے کے
قتل کر کے اس سراج المنیرہ کو بجھانے کی کوشش کی تو یہ بغداد میں موسیٰ کاظم کی صورت میں روشن. اسے لمبی دیر زندان میں اس چراغ کو بند رکھا تاکہ اس نور کو باہر نہ جائے، لیکن نور دیواریں پھاڑ کے ایسے باہر نکلا کہ خراسان میں تخت میں رضا کی صورت میں سراج المنیرہ روشن. جی یہ وہاں فارس میں اس چراغ کو بجھا رہے تھے یا یہ بچپن کے تقی کی صورت میں ظاہر، یہ بلا کے شہید کر رہے تھے یا نکی کی صورت میں سراج المنیرہ ظاہر، جنہوں نے سامرا بلا کے چاروں طرف فوجوں کے پہرے لگائے تاکہ اس روشنی کو بجھائیں اور یہ چراغ بجھ جائے، تو یہ عسکری کی صورت میں ظاہر. جب چاروں طرف سے ظلمتوں نے اپنے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر لے کے آئے کہ اب ہر طریقے سے چراغ کو بجھائیں، تو خدا نے سراج المنیرہ کو اٹھایا. اب یہ سراج المنیرہ زمانے میں روشنی پھیلا تو رہا ہے لیکن ہاتھ کسی کے چراغ تک نہیں ہوا. کیا بات ہے قبلہ. اب یہ سراج المنیرہ روشن ہے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اسی چراغ سے روشنی، یہ چاند میں چمک ہے تو اسی سراج المنیرہ کی وجہ ہے. بے شک یہ کائنات کی تغیر و تبدیلیاں، یہ کائنات کا نظام، یہ کائنات کی ہر چیز اگر حرکت میں ہے تو اس سراج المنیرہ کی صورت. وہ ایک سراج المنیرہ ہے جو زمانے میں نہیں عالمین میں نور دے رہا ہے، مومنین کے قلوب کو نور دے رہا ہے. تو وہ سراج المنیرہ تو روشن ہے. اب اگر وہ سراج المنیرہ روشن ہے تو اب دشمن زہر نہیں دے سکتا، تلوار سے قتل نہیں کر سکتا، ہتھکڑیوں سے قید نہیں کر سکتا، کمرے میں بند نہیں کر سکتا، پابند سلاسل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس خدا نے اس چراغ کو اپنے توحید کے فنوس کے اندر جلایا. سبحان اللہ. اسی لیے میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن ہو. بے شک. تو میرے نبی کی ذات سراج المنیرہ بنی. جب میرے نبی کی ذات سراج المنیرہ بنی تو پھر میرے نبی نے عرب کے ریگستان میں بتوں کے آگے جبینیں جھک رہی تھی، انہی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے جھک. جب وہ خدائے لم یزل کے سامنے جھکی تو وہ پیشانیاں اتنی معتبر ہو گئی، اس نبی نے ان کو اتنا معتبر کیا کہ اس نے ان کو پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا اور پھر اپنی دہلیز پہ لا کے سلمان بنایا. جب یہ چراغ روشن ہوا تو کوئی شراز سے چلا تو کوئی یمن سے چلا، کوئی فارس سے بھاگا تو کسی نے مصر سے اپنا گھر چھوڑا. یہ سراج المنیرہ مکہ کی چوٹی میں روشن تھا، فرعون کی چوٹیوں کو اپنے نور سے منور کر رہا. جب دیکھا کہ مکہ کے ابتدائی حالات بڑے مشکل ہو گئے اور کٹھن ترین دور ہے اور وہ دو ہاتھ جو سراج المنیرہ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان ہاتھوں کو اب اٹھنا تھا، تو یہی سراج المنیرہ مدینے میں پہنچا تو مدینہ میں پھر وہ ہاتھ چاہیے تھے، لیکن مدینہ میں خدا نے اس چراغ کو بچانے کا ایسا بندوبست کیا کہ خدا نے مدینہ میں اس سراج المنیرہ کے لیے اپنے ہی ہاتھوں کو اتار دیا. مکہ میں جس چراغ کو ابو طالب بچاتے رہے، مدینہ میں اسی چراغ کو علی ابن ابی طالب بچا. یہی وجہ ہے کہ احد کے میدان میں جب تمام لوگ چلے گئے، جب تمام لوگ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے، جب شیطان نے کسی اہم شخص کا بھیس بدل کے، اب وہ تاریخوں سے ضرور دیکھیے گا کہ ابلیس اگر میدان احد میں آیا تھا تو کس کے روپ میں آیا. اس نے ایک بھیس بدلا اور بھیس بدل کے اس نے ایک نعرہ بلند کر دیا قد قتل محمد، محمد قتل ہو، محمد مارے. احد کا میدان خالی ہوا، خدا نے پورا منظر نامہ قرآن میں لکھا ہے کہ لوگ بکریوں کی طرح پہاڑوں پہ چڑھ زخمی ہو گئے. میرے نبی دندان مبارک زخمی ہوئے، لوگوں نے سمجھا کہ سراج المنیرہ بجھنے لگا ہے، لیکن
क्या कहने उसी वक्त न्याम से जुल्फकार हैदरी बाहर आई, दुश्मनों में घिरे हुए उस चराग को अपने एक हाथ पे उठाया और दूसरे हाथ से तलवार चलाते हुए अली इब्न अबी तालिब जा रहे, सराजुल मनीरा एक हाथ में बुलंद कर दी। जब बाद में लोगों ने पूछा कि या अली, क्या आपने वो आवाज नहीं सुनी थी? मैंने भी सुनी थी, यकीनन वो इब्लीस की आवाज थी। तो कहने लगे कि एक लम्हे के लिए आपके ज़हन में कोई ख्याल नहीं आया, हम तो इसलिए चले गए थे कि जब मोहम्मद ही कत्ल हो गए तो अब हमारे यहाँ रहने का फायदा क्या है? जिसकी वजह से जिंदगी थी वो वजूद जिंदगी चला गया, तो हम वहां से भाग। अमीर मोमिन ने बड़ा खूबसूरत जुमला था, फरमाया अकीदा ये नहीं होना चाहिए था। तुमने ये सोच के मैदान छोड़ा कि अब मोहम्मद नहीं रहे तो अब हम क्या रहे, अब वापस जाए। अकीदा ये होना चाहिए था कि अगर मोहम्मद नहीं रहे तो अब हमारी जिंदगियों का फायदा। ये लफ्ज ओहद के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम्हारा अकीदा ये नहीं होना चाहिए था। अगर आज़ल्ला सरकार खत्मुल मर्तबत शहीद हो गए हैं तो तुम ये कहो कि जब मुस्तफा ही दुनिया से चले गए तो फिर हमने क्या रहना, हम घरों को जाते। तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए था कि जब मुस्तफा ही नहीं रहे तो अब हमारे जिंदा रहने का मकसद क्या है। ये ओहद के मैदान में अमीरुल मोमिनीन ने जुमला कह दिया, कुछ ज़हन कुछ खबीर इस जुमले में बन गए, रच बस गए, ढल गए, और यही जुमला फिर कई सालों के बाद 10 मुहर्रम 61 हिजरी की शब अशूर करबला में हुसैन इब्न अली ने जब सराजुल मुनीरा बुझे हुए चिराग को बुझाने के बाद कहा कि जाओ उठ के चले जाओ, थोड़ी देर बाद चिराग रोशन हुआ तो हर एक सहाबी की तलवार अपनी ही गर्दन में थी। हुसैन इब्न अली ने कहा क्या करने लगे हो? उन्होंने कहा कि अगर आपको छोड़ के जाना है तो फिर जिंदा रहने का क्या मकसद, फिर हमारी जिंदगियों का क्या? मेरे नबी की वजात अक़दस है जिसे खुदा ने कुरान में शाहिद कहा, मुबश्शिर कहा, नज़ीर कहा, दाइयन अल्लाह कहा और सराजुल मुनीरा। कहीं खुदा ने यासीन कह के बुलाया, कहीं खुदा ने तोहा कह के बुलाया, कहीं खुदा ने मुज़म्मिल कह के बुलाया, कहीं खुदा ने मुदस्सिर कह के, कहीं खुदा ने अब्द कह के बुलाया। जिस नबी को इस अंदाज से बुलाया करता था, ए मेरा कमली ओढ़ने वाला, ए मेरा चादर, जब भी बुलाया मोहब्बत के अंदाज से, नबी कह के बुलाया तो नबूवत याद कर और कहा हमने तुम्हें अरसाल किया। इसी आयत की ही ज़िमन में तकरीर तमाम हो गई, हमने तुम्हें अरसाल किया। जिसको इरसाल किया जाए उसे रसूल कहते। मसलन मैं एक खतीब, मुझे मेरा जानने वाला एक दोस्त कहे कि मैं आपको उस इलाके में जाकिर बना के भेज रहा हूं, आपने वहां मजलिस पढ़ी। मेरा बेहतरीन दोस्त था, वो मुझे नाम से भी पुकारता था, वो मुझे मोहब्बत वाले कई नामों से भी बुला लेता। जिस जगह पे उसने मुझे मेरे काम के सिलसिले में भेजा, मैं उस जगह पहुंचा तो उस मजलिस पढ़ने की बजाय मैं दूसरे अमूर पहले सर अंजाम दे रहा था कि पहले मैं दूसरे अमूर सर अंजाम दूं, फिर जिस काम आया वो भी करूंगा। या अचानक मुझे किसी साहिब ने आके भेजा कि आपका वो दोस्त है, उसने आपके नाम एक पैगाम। उसे जो ही मेरे हाथ में कागज दिया तो जब मैंने कागज को खोला तो उसमें ना मेरा नाम लिखा था, ना मेरे वो प्यार वाले लफ्ज लिखे थे। उसने कहा था, ए जाकिर, जिस काम भेजा है वो कर। मुझे फौरन लफ्ज जाकिर से याद आ गया, लफ्ज खतीब से याद आ गया कि मैं तो यहाँ खतीब बन के आया, मैं तो जाकिर बन के आया, मुझे तो यहाँ जिक्र करना। हाँ, खुदा ने यहाँ जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम दिया, खुदा ने कहा यहाँ तो नबी, पहले नबी कह के बुलाया, फिर कहा इन्ना अरसलना का, हमने तुम्हें भेजा है, हमने भेजा है, हमने रसूल बना के भेजा है। जब खुदा ने लफ्ज रसूल कह दिया तो इसका मतलब है कि जब रसूल कहा जाएगा तो ये भी याद आएगा किसने भेजा था और क्यों भेजा था, किसने भेजा था और क्यों भेजा था। पूरी नबी की जिंदगी में खुदा यासीन कहता रहा, मुज़म्मिल कहता रहा, ताहा कहता रहा, मुदस्सर कह के लाद उठाता रहा। एक लम्हा ऐसा आया है कि गदीर के मैदान में रिसालत बाप के कांधे पे आके जबरील ने हाथ रखा, वो कह रहा या अय्युहर रसूल, ए मेरा रसूल, वो तो पहुंचा जिसके लिए भेजा था। जी हो क़िबला।
بلغ ما انزل الیک، وہ پہنچا دے جس کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے پوری کار رسالت کا انجام اور پوری رسالت کے کام کا اختتام کا اعلان ولایت ہے۔ نعرہ حیدری یا علی علی علی۔ پوری کی پوری رسالت کھڑی تھی صرف ایک اہم ذمہ داری پر، اعلان ولایت امیر۔ نبوت کا دروازہ بند ہو رہا تھا اور امامت کا دروازہ کھل رہا تھا۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں ان کی زمینیں صاف کروانے کے لیے نہیں بھیجا، تو نے ان کو پیغام دے دیا، تو نے ان کے نفوس کو پاک کر دیا، تو نے انہیں بتا دیا کہ نماز کی رکعتیں کتنی، انہیں نے بتا دیا کہ سال کے ایک مہینے میں روزے کیسے رکھیں، تو نے بتا دیا کہ حج میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں، تو نے بتا دیا کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کتنی کیا، تو نے بتا دیا کہ کون سا رشتہ حلال ہے کون سا رشتہ حرام ہے، تو نے بتا دیا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، تو نے بتا دیا ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، تم نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ تو تم نے ضمن نبی بن کے بتایا، نبی ہونے کی حیثیت سے بنایا، عادی ہونے کی حیثیت سے بنایا، ہدایت کرنا بھی تیرا ہی کام تھا، یہ تو عادی ہونے کی حیثیت سے بنایا، نبی ہونے کی حیثیت سے بنایا۔ وہ کام کب کرنا ہے جو رسول بن کے کرنا تھا، جس کے لیے تجھے رسول بنایا تھا، جس کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ یہ سارے امور تو نے عادی ہونے کی حیثیت سے، اس کا مطلب ہے نبی کے زمانے میں آنے کا مقصد مکہ کے کافروں کی پیشانیاں صاف کرنی نہیں تھی، زمانے کو علی ولی اللہ پہنچا۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی 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 علی، کیا بات جیو قبلہ۔ زبان صادق نے علی ولی اللہ کو پہنچایا، اور پھر یہی زبان ایک دور میں دوبارہ ممبر پہ صادق بن کے آئی جس نے علی ولی اللہ کو نافذ کر دیا۔ بے شک، کیونکہ جشن صادقین ہے تو میں بخل سمجھوں گا کہ میں ایک صادق کی بات کروں اور دوسرے کی بات۔ ایک وہ سچا تھا جس نے علی ولی اللہ پہنچایا، اور ایک وہ سچا تھا جس نے علی ولی اللہ منوایا، دونوں ہی صادق۔ جو پہلا صادق تھا اس نے صرف کہا کہ میرا کام ہے پہنچانا، صرف پہنچا دیا میں نے، میری ذمہ داری پہنچانا۔ جب ہم خطبہ اور ذاکرین تقریر کرتے ہیں تو تقریر کے آخر میں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ، بس جو میں پہنچا سکتا تھا وہ میں نے اپنی طرف سے بہتر کر کے پہنچا، آگے کوئی میری تقریر کو مانے نہ مانے۔ رسول نے کہا میرا کام ہے تم تک علی کی ولایت پہنچانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امت محمد کی ہیں اور فقہ جعفر کی، ہماری فقہ محمدیہ نہیں ہے، علویہ نہیں ہے، حسنیہ نہیں ہے، حسینیہ نہیں ہے، سجادیہ نہیں ہے، باقریہ نہیں ہے، فقہ جعفریہ ہے۔ پہلے صادق اور دوسرے صادق کے درمیان جو فاصلہ تھا، اتنے صادق جو گزرے، وہ جتنے بھی دور گزرے، ان تمام نے علی ولی اللہ نبی نے پہنچایا، انہوں نے زمانے کو دکھایا، اور جب چھٹے دور میں آیا تو اس صادق نے زمانے کو فقہ لکھ کے علی ولی اللہ منوایا۔ جیو قبلہ جیو۔ کیونکہ اسی ہی امام سے ہمیں ابو بصیر کی وہ روایت ہے کہ جب ابو بصیر نے کہا اے مولا جعفر صادق، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ہم نماز میں آپ کے جد علی کا نام لے سکتے ہیں؟ ہمارا ابو بصیر خوبصورتی سے لیا، بہتر کر کے لیا، کیونکہ میرے جد علی کا نام ہی تو نماز کی زینت۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ۔ وقت بڑی تیزی سے گزرا، لیکن اگر پہلے صادق سے لے کے دوسرے صادق کا فرق دیکھیں تو پہلے صادق کا کام تھا علی ولی اللہ پہنچانا، اور اس صادق کا کام تھا علی ولی اللہ منوانا، اور جب سب سے آخر میں آئے گا اس کا کام ہے علی ولی اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینا۔ کیا بات، جیو قبلہ۔ پوری کہانی ہی ولایت۔ آدم آئے، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یہ تمام بتاتے رہے کہ ہمارے بعد ایک سردار، ہمارے بعد ایک سردار، ہمارے بعد ایک نبی ہے، ہمارے بعد ایک نبی، حتیٰ کہ آخری نبی کی نبوت کا اعلان کرتے گئے لیکن تفصیلات نہیں بتاتے تھے۔ عیسیٰ میں تفصیلات،
बशर रसूलन याति मिन बादिही इस्मुहु अहमद, ईसा जाते हुए बता गए, नाम भी बता गए, वो जो आएगा उसका नाम अहमद होगा। इसका मतलब आदम से लेकर ईसा तक नबियों ने इस नबी की नबूवत को पहुंचाया। तो कोई ये ना समझे हर नबी के जाने के बाद कि बस नबूवत खत्म होगी और कोई नहीं आएगा, तो मैं नहीं, एक आएगा जो यहां भी नहीं आएगा, मक्का में आएगा, मक्का की चोटियों पे आएगा। जब अगला नबी आता तो लोग कहते नहीं नहीं, ये वो 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 नहीं की रट लगते 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 आखिर वो दौर आ गया कि जब 17 रबीउल अव्वल को रिसालत माब आए, कैसर और कसरा के किंगरे गिर गए, शाम के महल्लात नजर आने शुरू हुए, तो शाम के बैठे हुए ने, मिस्र के बैठे हुए, यमन के बैठे हुए, बसरा में बैठे हुए, ईरान में बैठे हुए, हजाज में बैठे हुए ने जब ये नूर देखा तो जो वो कह रहे थे ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, अब 17 रबीउल अव्वल को एक ही सदा आ रही थी, ये वो ही है, वही है। बेशक जब कहा ये वही है तो कोई हजाज से निकला, कोई फारस से निकला, जो फारस और शराज से निकला वो सलमान बन गया, किसी ने कबीला छोड़ा तो अमार बन, किसी ने बाप से इजाजत ली तो मिकदाद बन, कोई यमन से चला तो हुज़ैफा बन, ये आ गए। अब आदम से लेके ईसा तक ने नबी की नबूवत पहुंचाई। नबी ने 23 साल मक्का में, 17 साल आगे मदीना में, 40 साल मक्का में और 23 साल मदीना में। नबी ने इन 63 सालों 40 साल में मक्का के लोगों को उठना सिखाया, बैठना सिखाया, मदीना में आकर झुकना सिखाया, मदीना में तमाम कवानीन इस्लाम सिखा। आदम से लेकर ईसा तक नबियों ने नबी की नबूवत पहुंचाई, नबी ने अली की विलायत पहुंचाई, अगले आइमा ने अली की विलायत बचाई, इमाम सादिक ने अली की विलायत बनवाई। अब 12वां आके इंतकाम लेगा अली की विलायत के दुश्मन। बेशक जब सरकार सादिक को हिजरत मेरे इमाम, क्योंकि इनके दौर में फिका मुरत्तब हुई, इनके दौर में बहुत से झूठे लोगों ने इज्तिहाद का दावा कर दिया था, हर कोई उठ के कहता था मैं फिका का जाने वाला, मैं फिका का जाने, मैं फिका का जाने। मेरे इमाम, मेरे आका, मेरे शहंशाह ने इतनी हदीसें अली की विलायत में लिखवा दी, इतनी हदीसें अली की विलायत में लिखवा दी कि उसके बाद बनी अब्बास का पूरा इक़्तिदार का जोर आया। आप मुझे सिर्फ आज के जश्न में इतना सोच के एक सवाल का जवाब कि जनाजा रसूल से लेके 11वें शहंशाह के सामरा से उठते हुए जनाजे तक हर दौर में ताकत दुश्मन के पास, हर दौर में हुकूमत दुश्मन के पास, हर दौर में मीडिया दुश्मन के पास, हर दौर में मौरख दुश्मन के पास, कलम दुश्मन के पास, झूठी हदीसें गढ़ने वाले दुश्मन के पास, बनी उमैया के बादशाहों का सालों का जोर, बनी अब्बास के बादशाहों की सालों की हुकूमत, यानी कि नबी के जनाजे से लेके 11वें इमाम के जनाजे और 12वें की खैबत शुरू होने तक पूरे की पूरी ताकतें अली के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और आज हमारे पास इतने फदाइल पहुंच गए हैं कि हमसे वो भी पढ़े नहीं जा रहे। क्या बात, माशाअल्लाह। इतनी पाबंदियों के बावजूद अगर इतना अली पहुंच गया है, तो अगर ये पाबंदियां ना होती तो फिर बताएं इस वक्त जमाने को किस अली का बताओ। अगर वो हदीसें पहुंच जाती, अगर वो अहदीस हम तक पहुंच जाती जो आइमा ने अली की विलायत के बारे में, इसके बारे में इमाम ने फरमाया था कि अगर तुमने अली की विलायत को कबूल नहीं किया तो समझो तुमने अल्लाह को कबूल। बेशक जब इमाम की जुबान से जुमला निकला तो सामने बैठे हुए मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। हम तो अली के हाथ में बैत कर रहे थे, अली को उम्मीदवार खिलाफत समझ के, लेकिन यहां ये बात कही जा रही है कि जिसने अली की विलायत को नहीं माना उसने अल्लाह की विलायत को नहीं माना। यही वजह शहंशाह ने फौरन हदीस तलावत की, फरमाया तुम नहीं जानते विलायतुना विलायतुल्लाह, हमारी विलायत ही तो अल्लाह की विलायत। बेशक अगर तुमने अली वलीउल्लाह का इनकार किया तो असल में अली वलीउल्लाह का नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार, क्योंकि इख्तियार कुदरत के मजहर का नाम अली। बेशक
تو جس نے مظہر کا انکار کر دیا اس نے حقیقت کا انکار کیا، جس نے سائے کا انکار کیا اس نے بدن کا انکار، جس نے دلیل کا انکار کیا اس نے دعوے کا انکار کیا، جس نے علی کا انکار کیا اس نے توحید کا انکار کیا۔ یہ ہمیں سب کچھ کس نے بتایا؟ انہیں دو صادق۔ جو پہلا صادق زہرا کا تھا، دوسرا صادق زہرا کا تھا۔ اب جسے مرضی صادق کہو، صدیق کہو، کچھ کہو، لیکن صادق ہونے کے لیے زہرا سے رشتہ داری ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ یا زہرا کا بابا ہو تو یا زہرا کا بیٹا۔ لفظ صادق جچتا ہی اس کو ہے جس کی نسبت زہرا کے ساتھ۔ بے شک میرا مالک آج کی اس خوشی کے صدقہ مومنین کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ میری طرف سے یہ عید میلاد مبارک ہو، میری طرف سے یہ ظہور مبارک ہو، میری طرف سے مالک آنا مبارک معصومین کی بات۔ بالخصوص آج کے دن حضرت عبداللہ، حضرت شہزادی آمنہ، حضرت ابو طالب، فاطمہ بنت اسد کی بات مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزادی کونین سیدۃ النساء العالم بارگاہ یہ اقدس سے سرکار امیر المومنین میں ہدیہ یہ آقا و مولا کی بات ہے۔ مولا ہر بیمار کو شفا دے، ہر مریض کو ٹھیک کرے، ہر تکلیف زدہ کی تکلیف ختم کرے، ہر مقروض کے قرض کو ادا کرے، بے اولاد کو اولاد دے، ہر بے گھر کو گھر، ہر پریشان پریشانی کو حل فرمائے۔ قبر حسین کی زیارت سے، روضہ رسول کی زیارت سے، جنت البقیع کی زیارت سے، شام میں سیدہ کے حرم کی زیارت سے، مومنین کو ولایت علی پہ استقامت نصیب، ہدایت حسین کی قوت عطا فرمائے، ماتمی عزاداروں جلوسوں کی حفاظت۔ کتنے لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہو جائیں۔